بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا جو احقاف نامی بستی میں آباد تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ قوم عاد پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر خوبصورت مکان بنانے میں ماہر تھی۔ لمبے قد اور چوڑے جسم والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل تھے۔ جسمانی صورت و غرور میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا دیا اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام سرخ و سفید رنگت والے خوبصورت اور عزت دار شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے لیے دعوت دی اور ان لوگوں کو ظلم و زبر سے منع کیا، لیکن قوم عاد نے جسمانی اور سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگے، جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، من اشد منا قوت، ہم سے زیادہ کون ہیں قوت میں آگئے۔ اس سب کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ ان کی قوم یہ کہتی تھی، ہم تیرے کہنے سے بتوں کو نہ چھوڑیں گے اور اپنے باپ داداؤں کے دین سے منہ نہ موڑیں گے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ جا اور عقل و ہوش میں آ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھک جا، ورنہ بہت قریب ہے وہ زمانہ، تیرا سارا گھمنڈ و غرور خاک میں مل جائے گا اور اس وقت شرمندگی سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الفجر میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے، بڑا سچا بنتا ہے تو لے آ اللہ کا عذاب، ہم تیری بات نہیں مانتے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اللہ کا عذاب آ پہنچا ہے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے ایمان والوں کو ساتھ لے لیا اور بستی سے باہر نکل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کا عذاب آ گیا، قوم عاد کو گھیر لیا۔ 8 دن اور 7 رات مسلسل آندھی طوفان اور تیز ہوا چلتی رہی۔ طوفان اتنا زبردست تھا کہ انسانوں کو اڑا کر کافی دور پٹکتی ہڈیوں کو چور چور کر ڈالا، پوری بستی کو چٹیل میدان میں تبدیل کر دیا، پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عاد کی بستیاں موت کے قریب تھیں اور ان کی تباہی کے بعد قریب ہی کی بستی میں حضرت ہود علیہ السلام قیام فرما گئے۔